حدیث کی دین میں وہی اہمیت ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے. میں اپنے پیغمبر سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہوں؟ تو ایک خیال یہ ظاہر کیا جاتا ہے بعض اوقات کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کافی نہیں، تو آپ اس خیال سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کوئی صاحب عقل اور صاحب بصیرت آدمی سننا بھی پسند نہیں کر سکتا. تو ہم وہی کو قرآن مجید میں محدود نہیں سمجھتے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو آپ نے احکام بحیثیت شارع کے عطا فرمائے وہ بھی وحی ربانی تھی. اس سے یہ نتیجہ لازمی طور پر نہیں نکلتا ہے کہ ہر چیز جو حدیث کے مجموعے میں ہے وہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں صرف دین سے متعلق باتیں نہیں ہوتی. حدیث میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے ہوتے ہیں، آراء ہوتی ہیں، جنگوں کے حالات ہوتے ہیں، زندگی کے احوال ہوتے ہیں، بے شمار چیزیں اس میں بیان ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پروگرام الف کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام الف میں ہم مذہبی، سیاسی اور سماجی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، ان موضوعات پر جن پر بات کرتے ہوئے ہم عام طور پر ہچکچاتے ہیں، گھبراتے ہیں. خواتین حضرات، ہم ہمیشہ ایک بات عرض کرتے ہیں کہ گھبرانے سے، ہچکچانے سے کام نہیں چلتا. گفتگو ہے مکالمے کی، جب تک مکالمہ نہیں ہوگا ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. الف مکالمے کی سمت ایک سفر ہے. خواتین حضرات، آج ہم بات کریں گے اپنے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں سے جس موضوع پر، وہ موضوع ہے کہ دین میں حدیث کا کیا مقام ہے. اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے ممتاز علماء اور دانشوروں کو جیو اسٹوڈیوز آنے کی زحمت دی ہے. یہ حضرات تشریف لاتے ہیں، ان کی گفتگو سے ہم سب استفادہ کرتے ہیں اور اللہ کا دین، اللہ کے دین کی سمجھ آگے بڑھتی ہے. خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو، مختصر تعارف ہمارے معزز مہمانوں کا. خواتین حضرات، میرے دائیں ہاتھ پر تشریف فرما ہے حافظ عبد الرشید اظہر صاحب. شیخ الحدیث ہیں، تشریف لائے ہیں اسلام آباد سے. تمام زندگی تعلیم و تدریس میں گزری. آج کل وفاقی شرعی عدالت میں ایڈوائزر کے منصب پر فائز ہیں. تشریف فرما ہے محترم جاوید احمد غامدی صاحب. خواتین حضرات، ممتاز محقق، صاحب نگاہ، اسکالر، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. ہمارے پروگرامز میں کئی بار تشریف لا چکے ہیں اور آپ کی گفتگو سے ہم سب نے بارہا استفادہ کیا. خواتین حضرات، تشریف فرما ہے مفتی منیب الرحمان صاحب. خواتین حضرات، جانا پہچانا اور مانا ہوا نام، چیئرمین نورت ہلال کمیٹی، کئی کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ. اور ہمارے چوتھے اور آخری شریک ڈاکٹر محسن نقوی صاحب. ممتاز عالم دین ہیں، لاتعداد کتابوں کے مصنف. آپ نارتھ امریکہ میں آپ کا دین پر بے پناہ کام ہے. پاکستان میں بھی آپ کی جو دینی خدمات ہیں اس سے انکار ممکن نہیں. خواتین حضرات، پروگرام کا آغاز ہم چاہیں گے کہ شیخ الحدیث عبد الرشید اظہر صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں. جناب عبد الرشید صاحب، جیسا آج کا موضوع کہ دین میں حدیث کا کیا مقام ہے، مولانا صاحب سہا سکتا صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، اور ہم فقہ جعفریہ میں دیکھتے ہیں تو اصول کافی ہے، پھر ملا یظہر الفقی ہے، اس کے علاوہ تہذیب کی کتاب ملتی ہے ہمیں، اور اس کے بعد آخری کتاب الاستبصار ملتی ہے. آپ یہ فرمائیے کہ اسلامی قوانین کے ماخذ قرآن، سنت اور حدیث کو سمجھا جاتا ہے. ان تینوں میں حدیث کا کیا مقام ہے؟ دین اس طرز زندگی اور طریقہ حیات کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے چاہتا ہے. اللہ رب العزت کی منشا اور مراد ہے کہ بندے اس طریقے اور سلیقے کے ساتھ زندگی بسر کریں. اس کے لیے جو اللہ رب العزت نے ہدایات دی ہیں، ہمارے خیال میں وہ دو چیزیں ہیں جن پر مکمل اعتماد ہے اور وہ دین کہلاتی ہیں اور دین کا مجموعہ کہلاتی ہیں. پہلی چیز قرآن حکیم ہے، اللہ رب العزت کی کتاب ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور دوسری چیز اس کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، جس کی تعبیر مختلف الفاظ میں کی جاتی ہے.
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف دیکھیں تو حدیث کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور طریقہ زندگی کو دیکھیں تو اسے اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے. سنت کا لفظ جامع ہے جس میں حدیث بھی آ جاتی ہے، اسوہ حسنہ بھی آ جاتا ہے، آثار نبوی بھی ہیں، اخبار نبوی بھی ہیں. یہ ایک جامع اور ایسا لفظ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سمو دی گئی ہے. یہ دین ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث کیا ہے. جیسا کہ اختصار کے ساتھ میں نے پہلے بھی عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ منقول ہوتا ہے کبھی اس کو خبر کہتے ہیں، کبھی اس کو اثر کہتے ہیں اور کبھی اس کو حدیث کہا جاتا ہے. حدیث کا لفظ نسبتاً بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے اور اس کے لیے جامع لفظ جو ہے وہ سنت کا لفظ ہے. یہ دو چیزیں دین کہلاتی ہیں اور دین کا مجموعہ ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں بطور دلیل ذکر کی جاتی ہیں وہ حقیقتاً ان دو کو سمجھنے اور ان سے استنباط و استدلال کرنے کے مختلف طریقے ہیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ دین میں حدیث کا مقام کیا ہے، یہ کیا حیثیت رکھتی ہے حدیث قرآن کریم کے ساتھ، اس کا تعلق کس نوعیت کا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کس نوعیت کا ہے. ایک اعتبار سے قرآن اور حدیث کا باہمی تعلق ان کے درمیان فرق ہے. بغیر کسی شبے کے میرے خیال میں اس میں اختلاف نہیں ہے کہ نسبت کے اعتبار سے کتاب اللہ اعلیٰ و بالا ہے اور حدیث رسول اللہ یا سنت نبوی دوسرے نمبر پر آتی ہے. اس لیے کہ کتاب اللہ رب العزت کا کلام ہے. جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق ہے، ویسے ہی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت میں فرق ہے. جیسے خالق اور مخلوق میں فرق ہے، عامر اور معمور میں فرق ہے. جی ہاں، دیکھیے ایک حدیث یاد آئی کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کا کلام میرے کلام کو تو منسوخ کر سکتا ہے لیکن میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا. یہ حدیث متفق. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ رب العزت کے بعد ہے ویسے ہی اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت قرآن کریم کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے. اور دوسرا طریقہ وحی کے اعتبار سے بھی حدیث قرآن کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے. قرآن کریم کے مطابق اللہ رب العزت کا فرمان ہے ما کان لبشر، کسی بھی بشر کے ساتھ اللہ رب العزت نے جب کوئی بات کی ہے تو اس کے تین طریقے اختیار کیے ہیں. ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. یا تو دل کے اندر اللہ رب العزت القاء فرما دیتے ہیں، یا من وراء حجاب غیب سے گفتگو کرتے ہیں، یا فرشتہ بھیج کر بات چیت ہوتی ہے. تو قرآن حکیم کا جو طریقہ وحی ہے وہ فرشتہ بھیج کر اللہ رب العزت کی طرف سے الفاظ اور معنی سب کچھ اللہ کی طرف سے. جی ہاں، یعنی جو ماخذ ہوا قرآن اور قرآن کے بعد حدیث، جیسے کہ آپ نے فرمایا دوسرے نمبر پر، یعنی حدیث کو آپ حجت مان سکتے ہیں. حجت مان، یہ میں بعد میں آتا ہوں اس کی طرف. اچھا، تیسرا فرق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا کہ سنت دوسرے نمبر پر جس اعتبار سے آتی ہے وہ ثبوت کے اعتبار سے ہے. قرآن کریم پورے کا پورا شروع سے لے کر آخر تک قطعی ثبوت ہے، تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس میں کسی کو کبھی اختلاف نہیں ہوا. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے، قطعی ثبوت ہونے کے اعتبار سے، تواتر کے اعتبار سے وہ مقام نہیں رکھتی جو کتاب اللہ کا مقام ہے. بہتر ہے. اس اعتبار سے حدیث دوسرے نمبر پر ہے. جناب جاوید گاندھی صاحب، یہ گفتگو، طویل گفتگو آپ نے عبدالرشید صاحب کی سماعت فرمائی. آغاز وہی سوال جو آپ سے میں نے عرض کیا تھا، وہی سوال میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ قرآن، سنت اور حدیث تین ماخذ ہمارے پاس ہیں قوانین کے، اسلامی قوانین کے حصول کے لیے. حدیث کو کس مقام پر رکھتے ہیں، اور وہی بات کہ کیا حدیث کو ہم حجت مان سکتے ہیں؟ دیکھیے حنیف صاحب، حدیث بعض ایسے موضوعات کو بیان کرتی ہے جس میں قرآن مجید میں ہمیں بہت سی چیزیں نہیں ملتی.
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اس کی تفصیلات کے بارے میں قرآن کچھ اشارات کر دے گا، اس کی تفصیلات حدیث ہی سے ملتی ہے، اس کا واحد ذریعہ وہی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی تفہیم طویل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اترا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دین کے بارے میں کوئی سوال کیا ہے، کوئی بات سمجھنا چاہیے، بطور خود حضور نے یہ چاہا کہ کوئی بات سمجھا دے، اس کا ریکارڈ آپ کو کہاں ملے گا؟ اس کا مستند ترین ذریعہ حدیث ہے۔ یعنی یہ وہ امور ہیں جن کے بارے میں ہم کسی اور ذریعے کی طرف بعد میں رجوع کریں گے، سب سے پہلے حدیث کی طرف رجوع کریں گے، اس لیے کہ وہی زیادہ سے زیادہ اصطلاحات کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کرتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں کچھ اشارات تو حضور کی سیرت و سوانح کے بارے میں بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن ان کے جاننے کا واحد ذریعہ ہمارے پاس حدیث ہے، واحد اور مستند ترین ذریعہ حدیث ہے۔ حدیث کی دین میں وہی اہمیت ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے۔ میں اپنے پیغمبر سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہوں؟ سوال یہ ہے کہ جس ہستی کو میں اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں، میرے دل میں شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کی تفہیم طویل سے واقف ہوں، میں ان کے اسوہ حسنہ سے واقف ہوں، میں ان کی سیرت و سوانح سے واقف ہوں، ان کے شب و روز سے واقف ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویر کی روایت ہے، یعنی حضور نے کچھ کہا ہے تو بیان کر دیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا ہے تو اس کو روایت کر دیا گیا ہے۔ رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی معاملہ ہوا ہے اور آپ نے اس کو برقرار رکھا، اس پر نکیر نہیں فرمائی، اس کی نفی نہیں کی، تو اس کو راویوں نے بیان کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ کے جاننے کے لیے میرے نزدیک تو اس بحث کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کے بعد، میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن مجید میں تو ان امور میں سے بہت سی چیزیں زیر بحث ہی نہیں آئی، کیونکہ ہم مجبور ہیں اس کے لیے کہ حدیث کی طرف رجوع کریں، اور ہمارے یہاں جو حدیث کا ذخیرہ موجود ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اسی سے اصل میں پیغمبر کی پوری شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے، ان کے شب و روز ہمارے سامنے آتے ہیں، انہوں نے دعوت کیسے پیش کی، ان کو کیا مراحل پیش آئے، ان کی زندگی میں کیا مقامات آئے، یہ سب ہمیں یہیں سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تاریخی ریکارڈ کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات میں غیر معمولی اہمیت ہے۔ ایک خیال یہ ظاہر کیا جاتا ہے بعض اوقات کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کافی نہیں، تو آپ اس خیال سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کوئی صاحب عقل اور صاحب بصیرت آدمی سننا بھی پسند نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دین ہے، دین کا تنہا ماخذ زمین کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ نے جو دیا وہ دین ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میرے پاس براہ راست آ گیا، قرآن مجید رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا میرے پاس موجود ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا مانتا ہوں؟ فلسفی مانتا ہوں، حکیم مانتا ہوں، سیاستدان مانتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحث اللہ تعالیٰ کی کتاب پہنچا دینے والا ایک معاذ اللہ ہرکارہ مانتا ہوں؟ میں ان کو پیغمبر مانتا ہوں، اور جب میں پیغمبر مانتا ہوں، حدیث برحق مانتا ہوں، تو پھر تو میرے لیے ان کی ایک ایک ادا کی اہمیت ہے، ایک ایک چیز کی اہمیت ہے، ایک ایک قول کی اور قرآن ہمیں حدیث کو سمجھے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بات یہ کہ قرآن مجید کے سمجھنے اور سمجھانے کے معاملے کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید اپنی ذات میں عربی مبین میں ہے، بہت واضح ہے، لیکن بہت سے ایسے امور ہیں جن کے بارے میں ہم مجبور ہیں کہ ہم حدیث کی طرف رجوع کریں، یعنی خود حدیث کو بھی سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے بعض مقامات کے بارے میں ہم کو حدیث سے بہت سی تفصیلات مل جاتی ہیں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو الگ الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہستی نے ہم کو اللہ کی کتاب پکڑائی، ایک ہستی جو قول و فعل اور تقریر و تصویر کی روایت ہمارے سامنے آئی، وہی ہستی دین کا باقر ہے، وہی ہمارا پیغمبر ہے، اسی سے ہم کو حق ملا ہے، اس نے کہا یہ قرآن ہے تو وہ قرآن ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقائد میں ترتیب کے اعتبار سے توحید ہے، وجود باری تعالی ہے، لیکن تسلیم کے اعتبار سے رسالت ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمیں رسول کے توسط سے ملی۔ اسی لیے اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اللہ کو صرف عقل سے مانا اور جانا اور رسول کی ذات کو بیچ میں سے ہٹا دے تو اس کی توحید بھی مقبول نہیں ہے بغیر رسالت کے۔ آپ کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا حدیث اسلام میں حجت ہے؟ آپ نے تین باتیں کہہ دی کہ کتاب اللہ، سنت اور حدیث۔ تو پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ عرف عام میں تو سنت و حدیث ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، ایک ہی معنی میں لیے جاتے ہیں، لیکن جب اصطلاحات سامنے آئیں تو تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ حدیث جیسا کہ مجھ سے پہلے حضرات نے وضاحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور تقریرات کو کہتے ہیں۔ سنت بھی یہی ہے، لیکن سنت کے معنی ہے کہ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا وہ حصہ جو امت کی اتباع کے لیے ہے. مثال کے طور پر ایک وقت میں 4 سے زیادہ ازواج کا عقد میں ہونا یہ حدیث تو ہے، یہ فعل رسول ہے، یہ احوال رسول میں سے ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے جو امت کی اتباع کے لیے اور امت کے لیے قابل عمل ہو. حجیت کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اچھی بات کہی گئی کہ خود کتاب اللہ جو متفق علیہ اور بلا اختلاف دین کی اساس ہے، اس کا کتاب اللہ ہونا بھی ہمیں زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا. ہم میں سے کسی کے پاس نہ اوپر سے ٹیلی فون آیا نہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ آیا. اگر رسول کی اتھارٹی کی نفی کر دی جائے تو پھر قرآن اور ایک عام کتاب میں کیا فرق رہ جاتا ہے. اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے کہ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی جانب ذکر اتارا تاکہ آپ اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں ان احکام کو جو ان کی جانب نازل کیے گئے. تو تبیین قرآن اور تشریح قرآن یہ فریضہ نبوت ہے. اور قرآن میں ان علینا جمعہ و قرآن ثم ان علینا بیانہ کہ کلام ربانی کی حفاظت یہ بھی ایک الگ منصب ہے اور اس کا بیان اور اس کی وضاحت اور تفصیلات کو بیان کرنا یہ بھی منصب ہے. اور یہ دونوں مناصب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر ذات رسول کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے جو بنیادی دین کے ارکان کے بارے میں احکام ہیں، مثلا اقامت صلاۃ ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس پر عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہے. ان کی تمام تفصیلات قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں. بہت سی ضروریات دین جو ہیں وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئی. اور قرآن مجید خود کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ قرآن میں ہے یہ کافی ہے. قرآن یہ اتھارٹی دیتا ہے رسول اللہ کو کہ جو تمہیں رسول دیں اس سے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو اس سے معلوم ہے کہ رسول کا حکم جو ہے وہ قرآن کی روح سے سند ہے. قرآن رسول کو محلل کہتا ہے، محرم کہتا ہے. تو تقنین شرعی جسے تشریع کہتے ہیں، جسے قانون سازی کہتے ہیں، اس کے لیے تو اللہ کے رسول کی ذات بالکل مرکزی حیثیت رکھتی ہے. اور جس طرح آپ کی ذات کے توسط سے پہنچا ہوا کلام باری تعالی ہمارے لیے دین کے کسی حکم کے اس بات کے لیے حجت ہے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی حجت ہے. آپس میں تدریج کے اعتبار سے ان میں یقیناً درجہ بندی ہے، ثبوت کے اعتبار سے درجہ بندی ہے، قطعیت کے اعتبار سے درجہ بندی ہے، لیکن بنیادی سند ہونے میں مطلقاً کوئی اس کا انکار نہ کیا جا سکتا ہے. عقلاً اور نقلاً کسی کے اعتبار سے بھی اس کا انکار یہ اس کا جواز نہیں ہے. مفتی صاحب، آپ نے فرمایا بھی آیت قرآن کریم میں تلاوت کی، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس کو منع کرے اسے چھوڑ دو. قرآن کریم میں میرے ارشاد ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن کلام الہی، اس کے بعد رسول کے اقوال، قول رسول. تو کیا ہم قول رسول کو وحی کے درجے پر فائز کر سکتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو قرآن نے کہا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ وہی کہتے ہیں کہ جن کی ان کو وحی کی جاتی ہے. تو ہم وحی کو قرآن مجید میں محدود نہیں سمجھتے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو آپ نے احکام بحیثیت شارع کے عطا فرمائے وہ بھی وحی ربانی تھی. فرق کرتے ہیں کہ ایک وحی مطلوع ہے اور غیر مطلوع، وحی جلی ہے
ہے یا خفی ہے، یہ اپنے اپنے مدارج ہیں، لیکن وحی حضور کی جو اقوال ارشادات ہیں ان کا منبع بھی ذات باری تعالی ہے، وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے احکام ہیں۔ حضور کا خود فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ مسندوں پر تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے بابا جو کتاب اللہ میں ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے چیر پھاڑ کے شکار کرنے والے درندوں کو، پرندوں کو اور ہمارے اہلی کو حرام کرتا ہوں۔ یہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ اسی طرح سے حرام ہے جیسے قرآن نے چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ وضاح فرمایا محسن نقوی صاحب، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وہی خفی وہی جلی، آپ نے اس بابت آپ کیا فرمائیں گے؟ قول رسول کو کیا ہم وحی کے درجے پر آپ اس بات سے اتفاق کریں گے منیب الرحمان صاحب کی بات؟ اگر کسی قول رسول کا، فعل رسول کا یا تقریر رسول کا یقینی علم حاصل ہو جائے تو اس کا درجہ آیات قرآن سے یا یوں کہہ لیے کہ وحی ربانی سے کم نہیں ہے۔ اور کوئی شخص جو اس کا انکار کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں ثابت مانتا ہوں میں، لیکن اس کے اوپر اعتقاد نہیں رکھتا یا اس کے اوپر عمل نہیں کروں گا، اس گویا کے نظریے سے کہ گویا کہ نعوذ باللہ نفی مقصود ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیونکہ جیسا کہ آیات قرآنی ہیں اور اس میں سے یہ آیت بھی سورہ النجم کی، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو سورہ بقرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی اور پھر اس کا جواب سورہ آل عمران میں اور پھر ہم سورہ جمعہ میں ہر جمعے جسے پڑھتے ہیں، اس میں جہاں مناسب نبوی کا ذکر کیا گیا ہے اس میں تعلیم کتاب و حکمت ہے، اور یہ تعلیم کتاب و حکمت جو ہے ظاہر ہے کہ وہ صرف آیات کی تلاوت تک نہیں ہے، بلکہ وہ جز اور اس کے بعد کہیے کہ وہ علمہ الکتاب والحکمہ کہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو جیسے غامدی صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر رشید صاحب نے فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ اس سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یا حدیث کو آپ نہ مانیں تو سونے جاگنے سے لے کر اور اٹھنے بیٹھنے نماز پڑھنے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کے اوپر عمل کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، لیکن آغاز میں سوال میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں یہ کہ وہ تمام حدیثیں آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں وہ حدیثیں جو یعنی اعتبار جن کا زیادہ ہو ان کو کیا ہم وحی کے درجے پر رکھ سکتے ہیں؟ یہ ہمارا خیال ہے کہ اس سے کوئی بھی عالم اختلاف نہیں کرے گا کہ جس فعل کا یا قول کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا تطیر دلالہ ہو جائے، ثبوت کے اوپر پہنچ جائے، ہاں یعنی وہی اہمیت ہے کہ جو آیت قرآن کی۔ ڈاکٹر صاحب جی سر، پہلی بات تو میں جو گفتگو کر رہا تھا اس کے آخر میں جو آیت پڑھی تھی میں نے جی اس میں وحی کے 3 طریقے ذکر کیے گئے ہیں، الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ یہ تیسرا طریقہ ہے، یہ تو قرآن کریم ہے۔ پہلے 2 طریقے جو ہیں ان کو بھی وحی کہا گیا ہے، جیسے سابقہ انبیاء کی طرف وحی آتی رہی جن کے پاس کتابیں نہیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ليلۃ المعراج جو گفتگو کی وہ وراء حجاب تھی، وہ وحی ہے۔ اس کے علاوہ امام الانبیاء کے دل میں جو کچھ القاء کیا گیا، آپ نے جو فرمایا اور جو کر کے دکھایا وہ بھی وحی ہے۔ اس لیے حدیث مکمل طور پر اگر ثابت ہو جائے یہ بات اپنی جگہ قائم رہے گی۔ حدیث جب ہر وہ بات جو امام الانبیاء کے منسوب کر دی جائے اسے حدیث نہیں کہا جا سکتا۔ اس پایا ثبوت کو پہنچ جائے وہ وحی ہے، اس میں شک اور اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مقام حدیث نہیں، یہ حجیت حدیث کا موضوع ہے، اور احادیث کی جو کتابیں ہیں ان پر گفتگو ایک الگ موضوع ہے، مقام حدیث ایک الگ موضوع ہے۔ اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ مقام حدیث، کیونکہ دین میں حدیث کا کیا مقام ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ حدیث کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا موضوع جو ہے کہ جو کچھ ہمارے ہاں موجود ہے ان کی ثبوت کی کیا حیثیت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ محسن صاحب آپ کی بات کر گئی تھی، آپ بات مکمل کر لیجیے اپنی۔ دیکھیے جیسا میں نے بالکل اپنی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو وہ تو بالکل وہی کے درجے کے اوپر ہے، لیکن رہا جیسے صحیح بخاری یا صحیح ستہ کے اور کتب کے استناد کا تعلق،
تو اس میں سے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے باوجود اس کے کہ صحیح بخاری کو صحیح ترین مانا جاتا ہے، لیکن صحیح بخاری کے اوپر بھی متعدد تنقیدات موجود ہیں، متعدد تعقبات موجود ہیں. امام دارقطنی نے 112 حدیث کے اوپر اور روایات کے اوپر کلام کیا ہے. تو اس طرح سے مختلف وہ ہیں روایتیں صحیح بخاری کی بھی ایسی کہ جو مارز بحث میں آئی ہیں، اور محدثین نے کبھی بھی اس کو اس طرح سے نہیں لیا کہ جیسے قرآن مجید تنقید سے بالاتر ہے، ویسے صحیح ستہ میں سے کسی کتاب کو انہوں نے تنقید سے بالاتر رکھا ہو. اسی لیے ہم ہر دور میں محدثین کی مختلف کاوشوں کو علماء اہل سنت میں دیکھتے ہیں، اور ہم شاید جہاں یہ آپ کی نالج کے لیے تھوڑا سا اضافہ کریں گے کہ ہمارے عہد میں ایک بہت مشہور محدث گزرے ہیں ناصر الدین البانی، جو انہوں نے تقریباً صحیح ستہ کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا انہوں نے دوبارہ جائزہ لے کر اور اس کا صحیح نہ تیار کیا ہو اور اس کے ضعیف احادیث کو علیحدہ نظر نہ کیا ہو. لہذا ہم یہ بات تو نہیں کہہ سکتے کہ صحیح بخاری جو ہے وہ از اول تا آخر بالکل تنقید سے بالاتر ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے بیشتر احادیث ہوں گے جن کو علماء اہل سنت اور کبار محدثین نے صحیح مانا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ جیسے اصول کافی ہے، تہذیب ہے، الاستناد ہے، جو 4 کتابیں ہیں فقہ جعفریہ کی، ان میں جو احادیث موجود ہیں انہیں کس مقام پر آپ رکھتے ہیں؟ یعنی کیا وہ قول رسول وحی رسول وہاں آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ اس میں سب سے پہلے ہم اس بات کی وضاحت کرنا چاہیں گے کہ جو کتب اربع جس طرح سے صحیح ستہ مشہور ہیں، اسی طرح سے علماء اہل تشیع میں کتب اربع ہیں. پہلی کتاب الکافی کہلاتی ہے، اس کے 3 جز ہیں. ایک پہلا جز جو ہے وہ الاصول کہلاتا ہے جس میں عقائد سے اور ان سب چیزوں سے متعلق حدیث ہے. دوسرا الفروع ہے 5 جلد میں جس میں فروع مسائل جو ہے ان کو ڈسکس کیے گئے. اور تیسرا جز ہے وہ روضۃ الکافی جو کسی اس میں نہیں آتے کیٹیگری میں یا بہت سے مباحث ڈسکس کیے تو ایک جگہ کر دیتے ہیں. دوسری کتاب جو ہے وہ فقیہ لمن لا یعذر الفقیہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، اور اس کے دیباچے میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ وہ احادیث ہیں کہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان حجت ہیں. تیسری اور چوتھی کتاب جو ہے وہ شیخ طوسی کی دونوں کتابیں ہیں، تہذیب الاحکام 10 جلدوں میں اور الاستبصار. ان تینوں کو تقریباً وہی مقام حاصل ہے کہ جو صحیح ستہ کو اہل تسنن میں حاصل ہے. اور جہاں تک اس میں روایات کا تعلق ہے تو ہم یہ بتا دیں کہ ان میں سے بھی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جو محدثین کے نزدیک وہ رتبہ رکھتی ہو کہ اس کو تنقید سے بالاتر سمجھا جائے. جیسے الکافی کے اوپر جو کام کیا آیت اللہ باقر بہبودی نے، تو صحیح الکافی جو لکھی ہے انہوں نے، تو اصل کافی میں 16,099 احادیث ہیں اور اس میں 3,055 احادیث ہیں. یا علامہ مجلسی نے جو شرح لکھی ہے تو اس میں ہر روایت کا درجہ استناد اور وہ سب جو بتایا ہے انہوں نے. تو حدیث سے جو بھی ہو، حدیث کی کوئی بھی کتاب ہو، جب تک کہ وہ اس میں سے کوئی حدیث یا کوئی روایت جو ہے وہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، اس وقت تک اس کو قطعیت کا تو درجہ حاصل نہیں ہے، وہی کا درجہ حاصل نہیں ہے. لیکن جب وہ ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں مجال کلام. کتب اربع کے تعلق سے آپ کی رائے یہ ہے کہ وہ 4 کتابیں بالکل صحیح مستند احادیث پر مشتمل کتابیں ہیں، وہ بھی تنقید سے بالاتر نہیں ہیں اور ان کے اوپر بھی کام ہو. جیسے تہذیب کے اوپر علامہ مجلسی نے تہذیب التہذیب نامی کتاب لکھی اور اس میں اس کے جو بھی احادیث ہیں اس کا تجزیہ کیا اور بتایا کہ کون سی صحیح ہے کون سا غلط. اچھا، یہ صحیح ستہ، آپ ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا کہ صحیح ستہ کے تعلق سے کچھ کتابیں ہیں، ان کے تعلق سے یہ ان کو فقہ جعفریہ میں نہیں مانا جاتا. ان کو فقہ جعفریہ میں یہ کہنا کہ ان کو فقہ جعفریہ میں نہیں مانا جاتا، یہ کہنا تو درست نہیں. اچھا، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو روایتیں ہیں اور جو احادیث ہیں ان کو جی ہم عرض کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بڑے محدثین گزرے ہیں ان سب کو صحیح ستہ اور بھی جو بڑی کتابیں ہیں جیسے مجموعہ طبرانی ہے، دارقطنی وغیرہ ہیں، ان کا اجازہ جو تھا وہ ان کو حاصل تھا اجازہ روایت. انہوں نے باقاعدہ ان کو درسن لیا اور اس کا اجازت جو تھے وہ انہوں نے حاصل کیا ہمارے علماء نے. ٹھیک ہے. جہاں تک فقہی احکام کے استنباط کا تعلق ہے تو یقیناً فقہ جعفریہ کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس میں صحیح ستہ سے کہ کسی حدیث سے اس طرح سے استدلال کیا گیا ہو کہ وہ کسی فقہی مسئلے کی بنیاد بنے. لیکن شواہد اور نظائر کے طور کے اوپر احادیث جو ہے ضرور لی گئی ہیں. اور جہاں تک
فضائل کی احادیث کا تعلق ہے وہ تو بغیر کسی اس کے قبول کی گئی ہیں، چاہے سیاست میں جہاں بھی آئی ہوں، جو مختلف اکابرین کے فضائل ہیں ان ابواب کو بالکل سامنے رکھا گیا ہے اور عموماً احادیث کو تسلیم کیا گیا. اچھا، راوی سے قطع نظر کے راوی کوئی بھی ہو نہیں، جس طرح سے فن حدیث میں جرح و تعدیل کے اصول قائم ہیں اور روایت لینے کے اور روایت کے مختلف وہ ہیں، اسی صورت سے مدرسہ جعفریہ میں بھی اسی طرح سے اصول ہیں جرح و تعدیل کے، اور بغیر بحث و تمہیز کے کسی راوی کو سے روایت نہیں مل لی جاتی جب تک کہ اس کے اوپر پوری تنقید موجود نہ ہو. بلا فرمایا. ڈاکٹر صاحب، ایک بات محسن نقوی صاحب کی گفتگو سے یہ نکل کر کی آئی کہ صاحب صحیح بخاری جو کتاب اللہ کے بعد صحیح اور جامع ترین کتاب جس کو مانا جاتا ہے، علماء کا اس پر ایک اجماع ہے، اس میں بھی کچھ ریزرویشنز ہیں، کچھ تحفظات. اچھا، یہ کہا جاتا ہے اسے ہم غلط فہمی کہہ لیں یا ایک تاثر کہہ لیں، وہ یہ کہ صاحب 193 ہجری میں حضرت امام بخاری پیدا ہوئے، 3 صدی ہجری میں احادیث جمع ہوئی اور 6 لاکھ احادیث یا 9 لاکھ احادیث جمع ہوتی ہیں. پھر مقررات کو اگر نکال دیے جائیں تو 4200 احادیث میرے خیال صحیح بخاری میں ہیں. تو یہ جو اشکال یہ پیدا ہوتے ہیں اور قیاس کی بنیاد پر حدیثوں کو جمع کیا گیا، ہم نے اپنے بڑے سے سنا، انہوں نے ان سے بڑے سے سنا، او کما قال رسول اللہ، یہاں تک بات ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر. آپ یہ فرمائیے کہ اس قسم کے جو اشکالات ہیں ان کی کوئی حیثیت ہے؟ سب سے پہلے تو میں صحیح بخاری کے بارے میں بلکہ صحیح ہے ان کے بارے میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فی الواقع محدثین کی جدوجہد ہے، ان کی کاوش کبھی بھی تنقید سے بالا نہیں رہی اور انہوں نے کوششوں کا دروازہ بند بھی نہیں کیا، بلکہ حافظ بن صلاح جو معروف محدث اور اصول حدیث کے ماہر اور امام مانے جاتے ہیں، ان کا خیال تھا کہ یہ تنقید کا دروازہ بند کر دیا جائے اور جن پر اتفاق ہو چکا ہے اب کسی کو یہ حق نہ دیا جائے کہ اس کے بارے میں دوبارہ غور کرے. لیکن محدثین کرام نے ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا، ہمیشہ ہی تحقیق ہوتی رہی. جیسا کہ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا نام لیا گیا، انہوں نے بھی پوری صحیح ہے ان کا نئے سرے سے جائزہ لیا اور بھی بہت سارے محدثین نے جائزہ لیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک ان تمام کوششوں تمام کاوشوں کے نتیجے میں کوئی ایسی معقول بات سامنے نہیں آئی جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی احادیث میں سے اتنی احادیث ناقابل قبول ہیں. گویا کہ جس شخص نے بھی تحقیق کی وہ اسی نتیجے پر پہنچا کہ ان کی تحقیق آخری انتہائی تحقیق تھی. وہ اصول بھی ان کے عظیم و شان تھے، بلکہ میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح بخاری کے اندر حدیثیں لانے کی شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ میں ایسی حدیثیں ایسی روایتیں لوں گا جن پر مجھ سے پہلے یا میرے دور میں اتفاق ہو چکا ہو. تو اس اعتبار سے جہاں تک اختلاف کا تعلق ہے وہ تو دنیا کی کوئی شے نہیں ہے جس میں کوئی اختلاف نہ ہو، لیکن عموماً امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صحیح ہے ان کی تمام روایات تنقید کے تمام مراحل سے گزر کر متفق علیہ ہو چکے ہیں. تو اس اعتبار سے دوسری بات جو تھی کہ بعد میں آ کے یہ حدیث جمع ہوئی ہے، تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم بھی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جمع ہوا، بعد میں حضرت عثمان نے سرکار نے اس کا تیار کیا. کسی چیز کے درمیان فاصلہ آنے سے اس کی حیثیت نہیں گرتی. اور جب سب سے بہترین طریقہ جو ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، میں اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اور یہ جتنے حضرات ہیں ان سب کی زندگیاں مکمل طور پر سامنے ہیں، ایک ایک حرکت ان کے سامنے ہے، پیدائش، اساتذہ، تلاميذ، ان کے عقائد، ان کی سیرت کے بعد سب چیز کا جائزہ لیا گیا ہے اور جو لوگ اس معیار پر پورے اترے ہیں ان سے روایتیں لی گئی ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے یہ لاکھوں والی بات کا، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے لوگوں کو. حقیقت میں بہت سارے اعتبارات ہیں جن کی روح سے محدثین یہ تعداد ذکر کرتے ہیں. اصل میں جو روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں وہ مجموعہ نکالا جائے تو تمام کتابوں میں تقریباً 50,000 کے قریب اصل احادیث ہیں. مولانا صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ حیات نبوی میں حدیثوں کے تعلق سے حضور کا اپنے فرمان کیا کہ میری حدیثوں کو جمع کیا جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے،
یا پہلا مجموعہ کب کمپائل ہوا؟ حمام ابن منبہ کا نام آتا ہے، پھر حضرت علی کے کچھ صحیفے ہیں، عمر بن الاس کا نام آتا ہے. آپ اس تعلق سے کچھ فرمائیے کہ حدیثیں جمع ہونی کب سے شروع ہو گئی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ابتدائی زندگی میں لوگوں کو روکا تھا حدیث لکھنے سے، تاکہ قرآن اور حدیث کے درمیان خلط ملط نہ ہو جائے، کوئی ملاوٹ کی صورتیں پیدا ہو جائے. جب لوگوں کو سمجھ آ گئی اور قرآن کریم کے ساتھ لوگوں کا ذوق ترقی کر کے سمجھ آ گئی کہ قرآن اس نوعیت کا ہے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ حدیثیں لکھنے کا حکم بھی دیا ہے اور آپ کے زمانے میں بھی لکھی گئی ہیں. اور احادیث کے مجموعے، جیسا کہ آپ نے کچھ مجموعوں کا ذکر کیا ہے، یہ صحابہ کرام کے پاس موجود تھے. اس لیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی حدیثیں لکھنے کا رواج ہو چکا تھا، اور تابعین کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تو پھر بہت سارے مجموعے تیار ہوئے. تو یہ کہنا کہ صدیوں بعد یہ کام شروع ہے، اس کا ایسا نہیں ہوا. ظفر غامدی صاحب، اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ امام مالک کی موطا، اس میں بھی احادیث جمع ہوئی. اس تعلق سے آپ کچھ فرمائیے. تو آپ کی اجازت سے پہلے تو ان 3 نکات کے بارے میں کچھ اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہوں گا جو آپ زیر بحث لائے ہیں. ایک بات آپ کو یہ فرمائی کہ جو کچھ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کیا وہ وحی ہے. دیکھیے، اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی وہ قرآن میں ہے، اور قرآن مجید ہی میں تنہا نہیں ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کو بہت سی باتیں اس کے علاوہ بھی کری جاتی تھیں. اس سے یہ نتیجہ لازمی طور پر نہیں نکلتا ہے کہ ہر چیز جو حدیث کے مجموعے میں ہے وہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں صرف دین سے متعلق باتیں نہیں ہوتی. حدیث میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورے ہوتے ہیں، آراء ہوتی ہیں، جنگوں کے حالات ہوتے ہیں، زندگی کے احوال ہوتے ہیں، بے شمار چیزیں اس میں بیان ہوتی ہیں. تو جو باتیں دین سے متعلق ہوں گی، جن میں حضور اپنی پیغمبرانہ حیثیت سے کوئی بات فرما رہے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر نہیں فرما سکتے. پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات کی حیثیت بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے دین کے معاملے میں کسی سوال کے جواب میں کوئی بات کہی ہے یا کوئی اجتہاد کیا ہے تو اللہ کی تصویر اس کو حاصل ہو گئی. یعنی اگر آپ نے اپنی رائے سے بھی کہا ہے تو اس صورت میں بھی کوئی فرق نہیں واقع ہوتا. آپ کو حدیثوں میں بہت سے ایسے واقعات ملیں گے جن کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. تو حدیث تو اصل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے، سوالیں بھی ہے، بہت سی چیزیں. تو ایک تو میں اس چیز کے بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کرنا چاہتا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث اور سنت کے مابین کیا فرق ہے. مفتی صاحب نے اس کی جانب اشارہ فرمایا. اس معاملے میں 2 نقطہ نظر ہے. ایک نقطہ نظر وہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے کہ حدیث اور سنت مترادف ہیں، لیکن قدیم اہل علم کے ہاں بھی یہ فرق واضح رہا ہے کہ ایک وہ دین کی روایت ہے جو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء سے چلی آ رہی ہے. یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تجدید و اصلاح فرمائی. اس میں اگر کوئی چیز ایسی تھی جو بدعت کی صورت اختیار کی گئی تھی اس کو دور کیا، اگر کوئی اضافہ مقصود تھا تو وہ کیا، اور کرنے کے بعد اپنی تقریر اور تصویب کے ذریعے سے اس کو سینکشن دے دی کہ اب یہ اللہ کا دین ہے. یہ قرآن سے مقدم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اس کے بعد آیا ہے. یہ سب کچھ جو کچھ ہے اس کو ہمیں دین کی حیثیت سے حضور نے دیا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی روایت کی تصویب کر کے دیا ہے. اس سارے دین کو ہم سنت کہتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے متعلق کوئی بحث نہیں ہو سکتی. میں ثبوت کے اعتبار سے بھی اس میں کوئی فرق نہیں سمجھتا. میرے نزدیک قرآن بھی امت کے اجماع سے ملا، یہ بھی امت کے اجماع سے ملا ہے. دونوں پر پورا اتفاق ہے، ان میں کوئی چیز مختلف کی نہیں. اب اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے حدیث. حدیث میں بعض اوقات قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، قرآن مجید کے کسی حکم کی شرح وضاحت کر دی جاتی ہے، کسی سنت کا بیان ہوتا ہے، کسی واقعے کا بیان ہوتا ہے، کوئی سیرت و سوالے کی چیز ہوتی ہے. تو یہ اس سے زیادہ وسیع دائرے میں پھیلی ہوئی ہے. اور یہ قرآن مجید کی بہت سی آیات کو بیان کرے گی تو اس کا ریکارڈ ہوگی، یہ سنت کی بہت سی چیزوں کو بیان کرے گی اس کا ریکارڈ ہوگی، اور اسی طریقے سے یہ بہت سے دوسرے احوال کو بیان کرے گی تو اس کا بھی تاریخی ریکارڈ ہوگی. تو حدیث ایک زیادہ وسیع دائرے میں پھیلی ہوئی چیز ہے جس میں ہم کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے احوال ملتے ہیں جو سب سے پہلے کی باتیں اس میں ملتی ہیں. تو اس وجہ سے قرآن، سنت اور حدیث ان تینوں کو بالکل الگ الگ سمجھنا چاہیے. بہت شکریہ جاوید غامدی صاحب.